أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگ دوستوں اور اس چیز پر بیٹھے ہمارے علماء کرام، مقیم علماء اور مہمان جو دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، بہت اچھا محسوس ہوا، ماشاءاللہ دل خوش ہوا. ہمارے مفتی زکریا جو ایک زمانے میں فیض آباد میں تھے، تو ہم محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے گا. تو آج ہماری آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ ڈسپلن جیسا ان کے اندر ہے، ایسے طلبہ کے اندر ان کی ڈسپلن ہے. وہ دیر سے ہم طلبہ پر غور کر رہے تھے. مجموعہ بھلا ہی کم ہو، چھوٹا ہو، لیکن جو اوصاف اور جو انسان کے کردار نمایاں ہوتے ہیں مجموعے پر، اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس میں خلوص اخلاص کے بہت زیادہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور جو مکتب الصفا نام بھی رکھا گیا اس کی مناسبت سے، اللہ تعالیٰ اسے خلوص اخلاص ہم سب کے اندر رکھے. مفتی عبدالعظیم صاحب نے سب کچھ کہہ دی. اب اس سے کوئی گنجائش تو نظر نہیں آ رہی کہ کچھ اور بھی کہا جائے. یہ ہے کہ جو سرپرست ہوتے ہیں اس پر دھیان دیں کہ ہمارے بچے مدرسے میں برابر پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، مدرسے کا نام لے کے اور کے وقتوں کو گزار رہے ہیں. کچھ بچوں کو میں دیکھ کے محسوس کر رہا تھا جن کو یعنی جو پورا وقت انہوں نے اپنا دیا ہے مدرسے کے اندر حاضری کا، لیکن جن کی وجہ سے یہ انعام سے نوازا گیا تو ان کے چہرے تھوڑے اترے لگے، یعنی ان کو احساس ہوا. اور کچھ طلبہ طالبات کی مجبوری ہوتی، کچھ بچے بیمار رہتے تو نہیں پہنچ سکتے، ایسا بھی ہوتا. ایسا بہت کم ہوا ہوگا کہ گھر پہ مہمان آئے ان کے ساتھ میں کھیلنے میں لگ گئے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت گھر کی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہاں کا پرسنٹیج دیکھا گیا ماشاءاللہ کہ جتنے طلبہ تھے انہوں نے حاضری کا ایک انعام لیا اپنے ہاتھ میں، اور آئندہ اضافہ ہوگا. جو طلبہ و طالبات اس سے محروم رہ گئے ان کے چہرے ہم کو نظر آ رہے ہیں ایسے کہ ان کو بہت بڑا احساس ہے نا. آپ لوگوں کو احساس اس بات کا؟ تو آئندہ جو وقت گزرے گا انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم دیکھیں گے کہ پورے طلبہ وہ کسی بھی حالت میں ہو تو پہنچیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے یہاں کے جو احباب تھے جنہوں نے تعاون کیا ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ہر طرح سے تعاون ہمارا رہا تو ہمت افزائی ہوتی ہے. اساتذہ کی، یہاں کے جو پڑھانے والے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب، ان کی ہمت دیں. حوصلہ ہمت سے ہمارے سہارے سے کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی ضرورت پڑتی ہے. جنازے میں جب جنازہ چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنی گاڑی کی طرف رکھ کے لگا کر، جبکہ اس کے اندر شامل ہے سارے لوگ، لیکن کندھا دینے کے لیے کوئی بھی اپنا کندھا دے دیتا ہے، آگے بڑھانے کے لیے اس کو سہارا دے دیتا ہے تاکہ جنازہ جو ہے میں بھی اس کو سہارا دے دوں. یہ تو ایسا ہے کہ جیتی جاگتی تصویر ہے. طلبہ یہاں سے جو نکلیں گے پتہ نہیں پھر یہاں
کیا بنیں گے آگے چل کر، ان کا کیسا مستقبل رہے گا، اس کے لیے اگر ہم نے جس طرح سے ان کے ساتھ میں اپنا مال جیسے بھی درہم سخن جو بھی ہم نے اپنے لگایا ہے، تو جب چمکیں گے تو ہمارا ایک نام لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فہرست میں کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے سہارا دیا۔ اور ہمارے مفتی صاحب، انہوں نے جو ہمت لوگوں کی جیسے جنہوں نے ساتھ دیا ان کا تعاون کرنے میں، چلنے پھرنے میں، تو یہ انعام تو یہاں ہماری ظاہری اعتبار سے ہوا، لیکن جو انعام اللہ تعالیٰ کے پاس میں پورے محشر کے اندر بلا بلا کے دیا جائے گا، وہ انعام باقی ہے، ملے گا انشاءاللہ وہ بھی انعام۔ کیونکہ اللہ کے گھر کے لیے جو لوگ پیش رہتے ہیں اللہ کے گھر بنانے میں، تو ان کا انعام تو ظاہری اعتبار سے یہاں ان کے لوگوں کے نظر میں آ گئے، لیکن بہت سے چھپے ہوئے بھی رہتے جو اپنے اپنے خاص ظاہر اپنے سامنے نہ آنا چاہتے، ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر آپ لوگوں کو۔ اور یہ جو مکتب الصفہ ہے، اللہ اس کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، اور یہ بہترین یہاں حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ ایسے مکاتب بھی ہیں جہاں دیکھا ہوں گا اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے ان کے نامات بڑے دیے جاتے ہیں، مکتب میں رہ کر حفظ کر لیتے ہیں۔ طلبہ کے ساتھ طالبات بھی ایسے ہیں جو حفظ بھی کر لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آئندہ طلبہ طالبات اس طرح بھی آگے بڑھیں گے، حفظ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مکتب چلتا ہے، ایسے بہت سے مکاتب ہیں، کسی کا نام نہیں لینا ہے، اس میں ناظرے کے اندر، یعنی جو ناظرے کا مکتب ہے جہاں پہ دیکھ کر پڑھ کے اپنے طلبہ جو ہے، تو اسکولوں کا بھی نظام ان کا چلتا ہے، اسکول کی مصروفیات بھی رہتی ہے، وہاں رہ کر بھی وہ حفظ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے مفتی عبد العزیز صاحب تو بہت کمال کی بات ہے کہ وہاں پر پچھلے سال ایک یعنی پروگرام ہوا تھا، اس میں جلسے میں جمع کیے تھے، تو آپ کا حیرت ہوگی کہ اس میں بڑے بڑے طلبہ ہیں جن کی سفید داڑیاں ہیں جمیل کالونی میں۔ تو مجھے وہاں پہ بلائے تھے مفتی صاحب نے، تو وہاں مجھے بہت حیرت رہی، وہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح سے جس طرح ان کو یعنی وقت نکلتا ہے تو وقت کو فارغ کر کے تجوید سیکھتے ہیں، قرآن کا حفظ سیکھتے ہیں۔ کئی لوگوں نے جو ہے اسی طرح سے ترجمہ قرآن پاک کا سیکھتے ہیں۔ دعائیں کریں کہ ہمارے مفتی صاحب کا عزم ہے دارالفتہ وہاں قائم کیا جائے، ایک شعبہ جیسے وہاں پر جو ہے نا جمیل کالونی میں اوپر کے حصے میں انشاءاللہ اس کی بنیاد ڈالے گی مفتی صاحب، اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ بہت سے مسائل رہتے ہیں جو لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، تو ایک شعبہ ہونا چاہیے اپنے علاقے میں، جہاں پر ادھر یعنی اور علاقے جو جہاں زیادہ علماء کی تعداد ہے وہاں تو یہ چیزیں قائم ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ایسے شعبے جس کی بہت ضرورت تھی، اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ سال مفتی صاحب جو ہے جمیل کالونی میں ہی شعبہ وہاں سے شروع کریں گے، اس کے بعد میں وہ آگے بڑھے گا۔ تو خیر، دین کا کام جہاں بھی ہو ہم اس میں پیش ہمیشہ رہیں، ہم حصہ لگائیں، چاہے کس طرح سے بھی ہمارا وقت اس میں لگے، تو ہمیں انشاءاللہ حصہ لگاتے رہیں گے تو ہمیں اجر عظیم اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ہمیں بہت بڑا ثواب دے گا۔ مرنے کے بعد میں ہمارے وہاں جانے کے بعد میں سیاح کے سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی دولت تھی، بڑے محلات تھے، بڑے خزانے تھے، چھوڑ کے چلے گئے۔ آج ان کی سب چیزیں جو کہ تو ہیں، لیکن وہ اپنا سفر کر کے آگے بڑھ گئے۔ مولانا سعدی صاحب کو وہ شعر یاد آتا ہے کہ زندگی زیستی کے کانٹوں میں ٹلے یا نہ ٹلے، اپنا منہ اپنے ہاتھوں دھلے یا نہ دھلے، ہم اس رات کی محفل کو غنیمت جان لیں، کیا معلوم پھر صبح آنکھ کھولے یا نہ کھولے، کہ ہماری آنکھ بند کی بند رہ جائے، اعلان ہو جائے، کل صبح پتہ نہیں کس کا اعلان ہو جاتا کہ حافظ ناظم کا انتقال ہو گیا، ان کی جنازہ جو ہے فلاں جگہ جا کر نماز ادا کی جائے گی، کس کا بھی بولتے نہیں آتا، نہ میرا نہ آپ کا، صبح کا کس کا وقت کا کس کا اعلان ہو جائے۔ ہم موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ تیاری یہ ہے کہ اچھے کام کریں، ہم جو ہے ہمارے سے روزانہ ہم اپنے کام کا جائزہ لیں۔ رات کو سوتے وقت ہمارے بڑے بتاتے ہیں
محاسبہ اور یعنی اپنے زندگی کے جو ہے حساب لیں ہم اپنے آپ سے، مراقبہ۔ اور بہت بڑی بات نہیں ہے، جیسا کہ کوئی مزدور ہوتا ہے نا، تو مزدور جب مزدوری لے کر یا اپنے مالک کو حساب دے دیتا ہے کہ میں نے دن بھر میں یہ آپ کے خرچ تھے، یہ پیسے تھے، میں نے جو بچے تو واپس آپ کو لا کے دے رہا ہوں، تو مالک خوش ہو جاتا ہے، میرے نوکر نے میرے پیسے واپس لا کے دیا، حساب بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہم اپنے حساب رکھیں کہ اللہ میری زندگی دن بھر میں جو وقت گزرا اس میں میرے سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی تو درگزر فرما۔ تو تھوڑی دیر بیٹھے ہم بستر پر اپنے اور اپنے یعنی دن بھر کا اللہ کے سامنے اس قبلے کی طرف رخ کر اللہ کو حساب دے دیں۔ مراقبہ یعنی جو بھی ہم سے ذکر ہوتا ہو اپنی عاجزی تواضع کے ساتھ گردن کو جھکا کر ہم جو شرمندہ ہو جائیں، تھوڑی دیر تھوڑا وقت نکالنے کہ اللہ میرے سے کوتاہیاں ہوئی، نمازوں میں بھی کوتاہی ہوئی، ذکر میں بھی کوتاہی ہوئی، اس کے بعد میں جو ہے تو ہم آرام کریں۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہی عادت پسند آئے گی ہماری اتنی کہ اس کو محاسبہ اور مراقبہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے سب گناہ کو معاف کر کے وہاں پر ہم خوش رہیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے زندگی گزاریں۔ توبہ کے روزانہ ہم جو ہے تو اپنے دعاؤں کو معمول رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی مکاتب اور مدرسے چل رہے ہیں دوستوں، ہم خوش رہیں ایک دوسرے سے، کسی کے دل کے اندر نہ لائیں کہ ہم یعنی اگر کہیں پہ مکتب چل رہا ہو تو ہم اس کے اندر تعاون کرنے کی کوشش کریے، اس کو آگے بڑھائیں۔ اسکول کالج سے روکا نہیں جاتا، انگلش کی تعلیم سے روکا نہیں جاتا، ٹیچر بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے، ایڈوکیٹ لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ نہیں کہ منع نہیں کیا جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ ایسے بنے جو ایک دوسرے کا حق دلائیں، ڈاکٹر ایسے بنے کہ خدمت میں بھی ان کا وقت لگے، ٹیچر ایسے بنے، کسی بھی لائن سے کسی کو منع نہیں کیا جاتا ہے۔ سب تعلیم جتنی بھی اس کی سب کی ضرورت ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان بہترین بنے۔ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اپنے مالک کی حقیقت کو پہچاننے والے بن جائیں، اس کا یعنی اہمیت و عظمت ہمارے سینے میں آ جائیں۔ ہم پھر جب مکتب کے لائن سے ایسے بن جائیں گے تو پھر جس بھی شعبے میں رہیں گے انشاءاللہ تو ہم اللہ تعالیٰ کا استعزازی کیفیت ہمارے اندر رہے گی، جہاں بھی رہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے خوشنودی مانگیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ بولنا ہے؟ اللہم انت السلام علیک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالى یا جلال والاکرام یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے الہ العالمین ہمارا جملہ خطاؤں کو معاف فرما، لغزش و کوتاہی کو درگزر فرما، رحم و کرم کا، عافیت کا، سہولت کا درگزر کو معاملہ فرما۔ مالک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ عطا فرما، ہم سب کو کلمے کے ساتھ موت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری ذکر کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ ایسے عمل تو نہیں مالک جس کو پیش کر کے کامیابی حاصل کر سکیں، لیکن جو بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی ذکر، قرآن کی تلاوت، اے اللہ جیسی بھی ہیں قبول فرما لی۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، رضامندی والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو مجمع یہاں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ سننے سنان کو قبول فرما۔ یہ طلبہ آج چھوٹے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کا مستقبل چمکا دے، ان کو بہترین حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ اے اللہ دین کی چمکنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن امان شانتی قائم فرما، خصوصاً ہمارے علاقے کے اندر امن عطا فرما، شانتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن اور ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق نصیب فرما، ساری نفرتوں کو نکال دے۔ اے اللہ ہمارے سب کے اندر خلوص بھر دے، آخری وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ ان کی ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری اے اللہ ملک کو شانتی کا گہوارہ بنا دے، امن امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کو ہدایت سے مالا مال فرما۔ ان کے بارے میں بھی آپ ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اے اللہ ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے خدا ان کو بولنے میں، ان کو بتانے میں معاف کر دے۔
ہمارے اخلاق کو بلند فرما۔ اے اللہ للہیت کا جذبہ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہر کام کو آپ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مالک اے اللہ ہم نے اگر کام کرنے میں اور دنیا کے اندر شہرت کمانے کی اگر امنگ رکھے ہیں تو اے اللہ ایسا خیال بھی اگر آتا ہے تو ہمیں اس خیال سے حفاظت فرما۔ اے مالک شہرت سے حفاظت فرما، نام نموز سے حفاظت فرما، الہیت کا جذبہ عطا فرما، ہر کام کو آپ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ ہر کام سے آپ خوش اور راضی ہو جائیے۔ اے اللہ رضامندی والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سبھی انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے مومن بھائیوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ظالموں کی اے اللہ قسمت میں ہدایت لکھی ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال فرما، اے اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اور اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو اے اللہ ایسے ظالموں کو نیست نابود فرما، ان کی اسکیم کو ختم فرما، ان کی پلانی کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کی اسکیموں کو ختم فرما، مدارس مساجد اور دیگر جتنے بھی دین کے مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما، قرآن مقدس کی حفاظت فرما، ان کو ہمارے سینے میں بے بس فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے اے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کی خوشنودی عطا فرما، اے اللہ اس کو سرور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ سر پر تعدل قائم فرما اور ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کا کہا ہے، دعا کی توقع رکھتے ہیں، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ بہت سے حضرات ہیں اے اللہ بیمار ہیں، انہیں شفا کو عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو خدا قرض کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے شکل صورت عطا فرما۔ اے اللہ کوئی ایسے حالت کے اندر پریشان ہے، کسی کو اپنی دکھ نہیں بتا سکتے، اے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے مالک جو ہم میں سے جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے گھروں کے افراد اور بھائی اور بہن اور جو بھی جا چکے ہیں آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے میں جنہوں نے بھی اے اللہ حصہ لیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے مالک جنہوں نے کھانے کے انتظام کیے ہیں، جنہوں نے منڈپ کے انتظام کیے ہیں، بچھایت کے انتظام کیے ہیں، پانی کے انتظام کیے، چائے کا، سب کو خدا جزائے خیر عطا فرما، ان کو نعم البدل عطا فرما، یہاں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے جس طرح بھی تعاون کیے ہیں سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کی درخواستیں دعاؤں کی آتی ہیں، ہم تو محتاج ہیں مالک، اے اللہ لیکن ان کی دعائیں آپ سے درخواست کرتے ہیں، ان کی بھی جو بھی مسائل ہے اس کو حل فرما دے مالک۔ اے اللہ کسی کی اے اللہ بیٹیاں بہنیں نوجوان ہو گئے اور وہ بیٹھی ہیں گھروں کے اندر، اے اللہ ان کے جوڑ کے خاوند ان کو عطا فرما، ان کی شادیوں کی انتظامات فرما، ان کی نکاح کی انتظامات فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حاجی نور صاحب ان کے بیٹی جنید شیخ اے اللہ بہت بیمار ہیں، ان کو خدا شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ اور جتنے بھی بھائیوں نے درخواست کی ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا میں جو کمی رہے گی اپنے شان پورا فرما، اس مکتب صفہ کو خوب ترقیات سے نواز دے، یہاں کے اساتذہ اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، منتظمین حضرات کو خوب جزا خیر دے، ان کا حوصلہ عطا فرما، اے اللہ برکتوں سے نواز دے، اور جو بھی اے اللہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلتے ہیں، اے مالک ایسے حضرات جنہوں نے ہر طرف تعاون کیا ہے آپ جانتے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے مفتی زکریا صاحب ان کو خوب حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کی تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے مالک جو بھی انہوں نے عزم ارادے کیے ہیں، ارادہ عزم کرنا ہمارے بس میں ہے، اے اللہ اس تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ کے بس میں ہے۔ اے اللہ یہاں کی تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ خیر و عافیت کے فیصلے فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کا کہا ہے، دعا کی توقع رکھتے ہیں، ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اس مجلس میں جنہوں نے اس کو کامیاب کیا ہے
سب جو شریک ہوئے ہیں، ہم سب کے، میری اور تمام اسٹیج پہ بیٹھنے والے اور تمام مجمع میں خواتین اور مرد حضرات سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، آپ کسی کو محتاج نہیں ہیں مالک۔ اے اللہ ان خالی ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا، ہم کو مانگتے بھی نہیں آتا مالک۔ اے اللہ جو بھی مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے۔ اے اللہ آپ اپنے شان عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔